عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے آج کے اس بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان یہ ہے کہ عقل کی اہمیت و افادیت کیا ہے اور عقل کا دائرہ کار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کے معاملے میں عمومی طور پہ افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی عقل ہے، اور وہ جب بھی عقل کا تذکرہ کرتے ہیں تو حقارت سے کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل ہی حرف آخر ہے۔ آج کل تو یہ فرض کر لیا گیا کہ جی ہم اس چیز کو مانیں گے جو ہماری عقل میں آئے گا، اور جو عقل میں نہیں آئے گا ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے اس معاملے میں افراط اور تفریط سے کام لیا گیا۔ افلاطون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ جب اس کے پاس کسی نے کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ، ان پر ایمان لے آؤ، کہنے لگا کہ پیغمبر ناقص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہم تو کامل عقل والے ہیں، اس لیے ہمیں پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اس لیے انکار کر دیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ عقل ہماری اتنی ہے کہ ہمیں وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ دونوں نقطہ نظر جو ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کسی انسان پر، لیکن عقل کا ایک دائرہ کار ہے۔ نہ عقل کی اہمیت کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے دائرہ کار کو فراموش کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عقل ہے کیا چیز، اور پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز کو آگے چلائیں گے۔ عقل کا جو لفظ ہے
اس کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو باندھنا۔ اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے جو رسی استعمال ہوتی ہے اسے اقال کہتے ہیں۔ اقال، آپ نے عرب تہذیب کو اب بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنا اوپر ایک رومال ڈالتے ہیں اور ایک سر کے اوپر وہ ڈالتے ہیں، موٹی سی رسی سی ڈالتے ہیں۔ ایکچولی یہ ان کی تہذیب کا ایک نشان ہے۔ گرمی بڑی ہوتی تھی، وہ لوگ اونٹوں پر، اونٹ ان کا سب کچھ تھا۔ اب گرمی سے بچنے کے لیے تو وہ سر پر رومال ڈالتے تھے۔ اب رسی ان کے پاس ہے کہ اونٹ کو بٹھائیں گے تو اس کا گھٹنا باندھیں گے۔ اب رسی وہ کدھر اٹھائے پھریں تو وہ اس کو سر پہ باندھ لیتے تھے، اس کو اقال کہتے ہیں۔ اب بھی ان کی تہذیب میں یہ چیز موجود ہے۔ اچھی قومیں کبھی اپنی تہذیب کو فراموش نہیں کرتی، نہ اپنی زبان کو فراموش کرتی ہیں، نہ اپنی تہذیب کو فراموش کرتی ہیں۔ جو قومیں خوددار ہوتی ہیں، جن میں قوموں کا وقار ہوتا ہے نا، جن کی نظروں میں، وہ کبھی بھی اپنے تہذیب کو اور اپنی مادری زبان کو فراموش نہیں کرتی، اسے ثانوی حیثیت نہیں دیتی۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے، اس دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو اقال کہتے تھے، اس سے عقل کا لفظ نکلا ہے۔ عقل کا معنی ہے باندھنا کسی چیز کو یا روکنا کسی چیز کو۔ تو وہ جو ایک صحابی آئے تھے سرکار کی بارگاہ میں، تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اونٹ بٹھایا تھا مسجد کے دروازے پر اور وہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کا گھٹنا باندھا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اکلھا ثم توکل، یہ اکل اسی اکلا سے امر کا صیغہ ہے، پہلے اس کا گھٹنا باندھ اور پھر اللہ پہ توکل کر۔ یہ ہے اکلا کا مادہ، اس کا معنی ہے باندھنا، روکنا کسی چیز کو۔ عقل کو عقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، انسان کو منکرات سے منع کرتی ہے، انسان کو اپنی تباہی سے باز رکھتی ہے، اس لیے اس کو عقل کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید میں عقل کے لیے اور بھی چند الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور وہ عقل کی مختلف حیثیتوں کو واضح کرتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں عقل کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا حلم، جس کی جمع احلام ہے۔ ام تأمرہم احلامہم، کیا ان کی عقلیں انہیں اس چیز کا حکم دیتی ہیں؟ تو عقل کو حلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حلم کا مطلب ہوتا ہے بردباری سے کام لینا، تحمل سے کام لینا۔ عقل جو ہے نا، یہ بندے کو تحمل کا درس دیتی ہے، بردباری کا درس دیتی ہے۔ لیکن ایک موقع بڑا جذباتی قسم کا ہے، تو جو بندہ صاحب عقل ہے نا، وہ وہاں بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہر جگہ پہ بھڑک اٹھنا کمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی سکوت اختیار کرنا بھی کمال ہوتا ہے۔ تو عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو تحمل سکھاتی ہے، بردباری سکھاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا، بردباری کا مظاہرہ نہیں کیا، اگرچہ وہ اتنا تیز ہے کہ اس نے پورے زمانے کو چکر دیا ہوا ہے، تو قرآنی اصطلاح میں وہ اہل عقل نہیں ہے۔ عقل
جو ہے نا یہ بندے کو تحمل اس کا ایک مظہر ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں عقل کو حلم بھی کہا گیا ہے۔ ام تأمرہم احلامہم، کیا ان کی حلم انہیں، ان کی عقلیں انہیں یہ درس دیتی، یہ حکم دیتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں عقل کا ایک مترادف استعمال ہوا ہے، ہجر، فی ذالک قسم الذی ہجر، اس میں اہل عقل کے لیے ایک قسم ہے۔ ہجر جو ہے یہ پتھر کو کہتے ہیں، اور پتھر کی جو دیوار بندہ اپنی حفاظت کے لیے بناتا ہے اسے بھی ہجر کہتے ہیں۔ تو عقل کو ہجر اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے پتھر کی دیوار بندے کو محفوظ رکھتی ہے تو عقل بھی بندے کو محفوظ رکھتی ہے۔ عقل جو ہے وہ بندے کی حفاظت کرتی ہے نقصانات سے، اس کو بچاتی ہے، اس لیے اسے ہجر بھی کہا گیا۔ پھر آپ دیکھیں عقل کا ایک اور مترادف قرآن مجید میں استعمال ہوا، وہ ہے لبن، لب، جس کی جمع ہے الباب۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، الباب لبن کی جمع ہے، اور لب کہتے ہیں عقل کو۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ عقل کے مختلف استعمال اس کی مختلف جہتوں کو بیان کرتے ہیں۔ لب جو ہے نا، لب کہتے ہیں کسی چیز کا نچوڑ، کسی چیز کا حاصل۔ مثلا آپ آم لیتے ہیں، آپ آم کو نچوڑتے ہیں تو جو رس نکلے گا نا اس کا، جو اس کو آپ اس کا لب کہہ سکتے ہیں۔ تو عقل کو لب اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انسانی شخصیت کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ بڑا تندرست ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن بیوقوف ہے، اس نے اپنی حسن و جمال کو ضائع کر دیا ہے۔ انسان کا جو نچوڑ ہے نا وہ عقل ہے۔ عقل ہوتی ہے تو پھر پھٹے پرانے کپڑوں والوں کی بھی عزت کی جاتی ہے، اور اگر عقل نہ ہو، یہ زمانے کے ڈگر کی میں بات نہیں کر رہا، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ زمانے کا ڈگر حق، دیکھیں حق جو ہے نا وہ اپنی حقانیت کے لیے ماننے والوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ حق کو اگر ایک بندہ بھی نہ مانے تو حق حق ہی ہوتا ہے۔ تو عقل جو ہے، اب دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ جو غلام تھے نا، غلام وہ بادشاہ بن گئے تھے۔ یہ رومیوں نے ایران کو، یہ یونان کو فتح کیا، رومیوں نے یونان کو فتح کیا۔ یونان میں بڑے فلسفی تھے، بڑے دانش مند تھے، تو رومی یونانیوں کے غلام بن گئے، شاگرد بن گئے۔ یہ ہوتی ہے عقل، لب، اس کا نچوڑ۔ تو عقل کو لب بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں عقل کا ایک مترادف نہا بھی ہے، ان فی ذالک لآیات لأولی النہا۔ نہا کہتے ہیں کسی چیز کی انتہا کو، کسی چیز کا جوبن، نہا۔ تو عقل کو نہا اس لیے کہا گیا ہے کہ عقل جو ہے نا وہ انسانی شخصیت کا کمال ہوتی ہے، انسانی شخصیت کا نقطہ ارتقاء ہے، اس لیے اس کو نہا بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ جو عقل کے مختلف مترادفات ہیں، یہ عقل کی مختلف حیثیتوں کو واضح کرتے ہیں۔ اب آ جائیں، یہ تو اس کا لغوی معنی میں نے آپ سے عرض کیا، اب آ جائیں کہ عقل اصطلاح میں کسے کہتے ہیں۔ عقل جو ہے یہ وہ نور ہے
جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کی فطرت میں ادراک حقیقت کے لیے رکھتا ہے۔ عقل وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کی فطرت میں حقیقتوں کا ادراک کرنے کے لیے اور باتوں کو سمجھنے کے لیے ودیعت کر دیتا ہے، اس نور کو عقل کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اس نور کو عقل کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، استثنائی صورتیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں، اس سے قانون نہیں ٹوٹتا۔ قانون ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو بائی برتھ پاگل ہے، یعنی مجنون ہے، ایک بندے میں عقل نہیں ہے، ہو جاتا ہے، اس سے قانون نہیں ٹوٹتا۔ لیکن عقل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر بندے میں اس کی پیدائش کے وقت وہ نور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ عقل کی پھر دو قسمیں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ العقل عقلان، عقل مطبوع و عقل مسموع، کہ عقل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے عقل مطبوع، یہ طبیعت سے نکلا ہے، یا طبع سے، یا طبعی سے۔ ہم کہتے ہیں یا طبعی طور پر وہ بندہ ایسا ہے۔ ہر بندے کا نا ایک مزاج ہوتا ہے، آپ بندے کے مزاج کو سمجھیں، پھر اس کے مطابق ویسا اس سے معاملہ کریں، یہ طبعی طور پر ہوتا ہے۔ عقل مطبوع وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اسے عطا فرما دیتا ہے، جس کا اظہار وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک اصطلاح ہے منطق کی، بالکل ابتدائی پہلی کلاس کی اصطلاح ہے کہ بالقوہ اور بالفعل۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے میں تو عقل نہیں ہوتی، اور بچوں کا تو کمال ہی یہ ہے کہ وہ بے عقلوں والے کام کریں۔ یعنی اگر آپ بچے سنجیدہ ہو جائیں تو پھر تو خوف اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے نا یار۔ اڑنے دو پرندوں کو اسی شوق ہوا میں، پھر لوٹ کے بچپن کے زمانے نہیں آتے۔ تو بچے تو شرارتیں کرتے ہیں، چھوٹے بچے تو ماں باپ کو اچھے لگتے ہیں ان کی شرارتیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی جب عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے وقت ہی کسی بندے کو عطا کر دیتا ہے، تو پھر بچے جو ہیں ان میں عقل کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ دو قسمیں ہوتی ہیں کسی بھی صلاحیت کی۔ ایک کو کہتے ہیں بالقوہ، ایک کو کہتے ہیں بالفعل۔ ایک بالقوہ اور ایک بالفعل۔ بالقوہ وہ ہے کہ بندے میں صلاحیت تو موجود ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہو رہا، کیونکہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ بالفعل یہ ہے کہ بندے میں صلاحیت بھی ہے اور اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے، وہ بالفعل ہے۔ مثلا تکلم ایک انسان کی خوبی ہے۔ تکلم میں نا کلام کرنا، بات کرنا، گفتگو کرنا۔ اس وقت میں کلام کر رہا ہوں، میں بھی متکلم ہوں۔ آپ کلام کر نہیں رہے لیکن کر سکتے ہیں، آپ بھی متکلم ہیں۔ فرق کیا ہے کہ میں متکلم بالفعل ہوں، آپ متکلم بالقوہ ہیں۔ یہ بالفعل اور بالقوہ یہ دو اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ اب اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ بچے میں بھی وہ نور عقل موجود ہوتا ہے لیکن وہ بالقوہ عقل ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ یہ زندگی کا حسن ہے۔ بچوں کی شرارتیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی شرارتیں زندگی کا حسن ہوتی ہیں، انجوائے کرتے ہیں لوگ۔ یعنی چھوٹا بچہ 2 3 4 سال کا کوئی ایسی بات بھی کرتا ہے تو والدین انجوائے کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ بعد میں اس کو لطف لے کے بیان کرنا اور اس وقت اس کو ٹینشن کا سبب بنانا یہ اچھے انسانوں کا وتیرہ نہیں ہوتا، یہ ایک دائرہ کار ہوتا ہے ہر چیز کا۔ تو بچوں میں بھی عقل ہوتی ہے لیکن بالقوہ، اور بڑوں میں بھی ہوتی ہے لیکن بالفعل۔ اب سامعین محترم، یہ ہو گئی عقل۔
اس کی پہلی قسم عقل مطبوع۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عقل کی دوسری قسم ہے عقل مسموع۔ عقل مسموع وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اس عقل سے کام لے کر اگلی کوئی بات سمجھتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت علی کا یہ قول بڑا طویل ہے، اس کا میں آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سورج کی روشنی ہے اور ایک آنکھ کی روشنی ہے۔ اب اگر آنکھ کی روشنی نہ ہو تو سورج کی روشنی میں بندہ دیکھ تو نہیں سکے گا۔ اسی طریقے سے اگر عقل مطبوع نہ ہو تو عقل مسموع نہیں ہو سکتی۔ ایک بندے میں عقل کا نور ہی نہیں ہے تو وہ کیا نتیجہ اخذ کرے گا اور کیا وہ حالات کو سمجھے گا؟ دیکھیں نا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے۔ رات کو میں ایک بندے کا لیکچر سن رہا تھا، بڑا کمال کا بندہ ہے جو دین کی بات کرتا ہے، دین کے نام پہ فتنہ پیدا نہیں کرتا، دین کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کانا یتعلم من کل شیء، وہ ہر چیز سے سیکھا کرتے تھے۔ یعنی جس بندے کو یہ صلاحیت مل گئی نا، اس نے بچوں سے بھی کچھ سیکھا، بڑوں سے بھی کچھ سیکھا، کائنات سے بھی کچھ سیکھا، تو وہ بڑا صاحب علم بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عقل مسموع ہے یہ تابع ہے عقل مطبوع کے۔ عقل مطبوع ہوگی تو بندہ سیکھے گا، عقل مطبوع نہیں ہوگی تو وہ عقل مسموع کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس سوال کا جواب جو مشرکین کے بارے میں کہا گیا، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ اب وہ بیوقوف تو نہیں تھے، وہ بیوقوف تو نہیں تھے نا، وہ بڑے دانش مند تھے، اپنے وقت کے بڑے بزرگ جمیر تھے، بڑے عقل مند تھے اپنے معاشرے میں۔ وہ ابو جہل کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں، اس کی کنیت تو ابو الحکم تھی، حکم حکمت کی جمع ہے یہ، کہ حکمتوں والا، حکمت کا باپ۔ اب دیکھیے کہ انسان کا جو کمال ہے نا، وہ محض عقل مطبوع نہیں ہے، وہ عقل مسموع ہے۔ جب وہ اس سے کام لے کر آگے نتیجہ نکالے گا، علم حاصل کرے گا، یہ اس کا کمال ہوگا۔ اگر عقل مطبوع تو ہے اور مسموع نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک بڑا قیمتی ہیرا جو ہے وہ بندے نے سٹور میں بند کر کے رکھ دیا ہے اور خود وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ عقل نہیں رکھتے، مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس عقل مسموع نہیں ہے۔ عقل مطبوع ہے، عقل مسموع نہیں ہے ان کے پاس۔ اب سامعین محترم، حدیث پاک میں ان دونوں عقلوں کو بیان کیا گیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے عقل سے بڑھ کر کوئی چیز پیدا نہیں کی، یعنی عقل اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے سعادت، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، سب سے سعادت مند آدمی وہ ہے جو اپنی عقل سے ہدایت پا جاتا ہے۔ یہ ہے عقل مسموع، جس نے اپنی عقل سے کام لیا اور ہدایت کو پا لیا، اس نے عقل مسموع سے کام لے لیا، اس میں عقل مسموع آ گئی۔ تو مشرکین یا منکرین کی جس عقل کا انکار کیا گیا ہے وہ عقل مسموع ہے، ورنہ عقل مطبوع ان میں بھی پائی جاتی تھی۔ سامعین محترم، اب آپ آ جائیں کہ عقل جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور یاد رکھنا، انبیاء کرام کی جو ذوات قدسیہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وحی بھی عطا فرماتا ہے، وحی کا تو کوئی متبادل ہی نہیں ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہر انسانی خوبی اور ہر انسانی کمال پورے زمانے سے بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ تو انبیاء کرام جو ہیں ان کی عقل بھی عقل تام ہوتی ہے، عقل تام۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین جو ہے نا، دین کی کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے۔ ہاں، دین کی بات عقل سے ماورا ہو سکتی ہے، خلاف عقل نہیں ہے۔ خلاف عقل اور چیز ہے اور ماورائے عقل اور چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز عقل میں نہ آئے، بندہ اس کو سمجھ نہ سکے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ خلاف عقل ہے۔ ہاں، لیکن دین عقل کے مطابق ہوتا ہے، لیکن عقل کامل کے، اور عقل کامل پیغمبر کی عقل ہوتی ہے، عام بندے کی عقل نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، اب آ جائیں، میں آگے بڑھنے سے پہلے اس کا دائرہ کار عرض کروں کہ عقل کا دائرہ کار کیا ہے۔ تھوڑی سی خشک سی گفتگو ہے، لیکن آپ سن لیں۔ یہ میں اس لیے جملہ مجھے بولنا پڑا، حالانکہ آپ جانتے ہیں میں ایسا جملہ بولتا نہیں ہوں۔ کچھ لوگوں کو نا نیند آ رہی ہے دراصل۔ یہ تھوڑا سا آپ سن لیں، تو کچھ لوگوں کو نیند آ رہی تھی، اس لیے میں نے کہا بھی تھوڑا سا جاگیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عقل کا دائرہ کیا ہے۔ کیا عقل جس بندے کے پاس ہو وہ وحی کا محتاج نہیں ہے؟ کیا عقل اس کو سب کچھ سمجھا دے گی؟ یہ بات نہیں ہے۔ عقل کا ایک دائرہ ہے، جس طرح آپ کے حواس خمسہ کا ایک دائرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذرائع علم دیے ہیں نا، وہ علم کلام والے تو 3 کہتے ہیں کہ حواس خمسہ، عقل اور خبر صحیح۔ لیکن خبر صحیح کو بھی آپ اگر حواس خمسہ میں ہی شامل کر لیں پھر بھی بات کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ خبر صحیح کا تعلق بھی سماعت کے ساتھ ہوتا ہے یا بصارت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ انسان دیکھتا ہے، انسان سنتا ہے، انسان مس کرتا ہے، چکھتا ہے کسی چیز کو، یہ حواس ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے عقل۔ اور بڑی سمپل سی بات ہے کہ حواس خمسہ جو ہے نا، وہ انسان کو خام مال دیتے ہیں، اور عقل اسے علم میں تبدیل کرتی ہے۔ یعنی جیسے پتھر ہوتا ہے نا، خام مال سیمنٹ جہاں بنتا ہے وہ ایکچولی پتھر ہوتا ہے، پتھر سے سیمنٹ بنتا ہے، پھر اس میں کوئی اور کیمیکل وغیرہ شامل کرتے ہیں، تو یہ خام مال ہے۔ مشینری اسے سیمنٹ میں تبدیل کرتی ہے۔ اس طرح حواس خمسہ جو ہے نا، یہ خام مال دیتے ہیں اور عقل اسے علم میں تبدیل کرتی ہے۔ مثلا آپ نے ایک چیز دیکھی کہ یہ چیز ہے، اب آپ کی عقل یہ بتائے گی کہ یہ گھوڑا ہے، یہ بس ہے، یہ کیا چیز ہے۔ آپ کی آنکھ نے ایک صفحہ لکھا ہوا پڑھ لیا، عقل آپ کو بتائے گی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یعنی حواس خمسہ خام مال دیتے ہیں اور عقل اسے علم میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ چھٹی حس، یہ میرا وجدان، یہ کوئی الگ ذرائع علم نہیں ہے، یہ عقل سلیم کی ہی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔ یہ عقل سلیم کی ہی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔ اب سامعین محترم، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح انسان کے ہر حاسے کا، حاسہ جس کی جمع حواس ہے، جس طرح انسان کے ہر حاسے کا ایک دائرہ ہے۔ مثلا آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، سن نہیں سکتی، کان سننے کے لیے ہے، دیکھ نہیں سکتے، دائرہ ہے نا ایک۔ اس طرح پورے انسانی ذرائع علم اور عقل کا بھی ایک دائرہ ہے۔
اور وہ دائرہ، اس دائرے کو عالم شہادت کہا جاتا ہے۔ یعنی جو چیز آپ کے حواس خمسہ اور عقل کے دائرہ میں آتی ہے وہ عالم شہادت ہے، اور جو چیز حواس خمسہ اور عقل کے دائرہ میں نہیں آتی وہ عالم غیب ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے غیب اور یہ ہے شہادت۔ اب دیکھیے کہ عقل کا دائرہ کیا ہے؟ عقل کا دائرہ ہے جو اس کے حواس اس کو خام مال دے دیں، اسے وہ علم میں تبدیل کر دے گی، اور وہ ہے عالم شہادت۔ یعنی آپ فرض کریں کہ پانی کا ایک گلاس ہے، وہ آپ نے سمپل آنکھ سے دیکھ لیا، اور اس پانی میں کوئی جراثیم ہے وہ آپ نے خوردبین سے دیکھ لیے، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ علم نہیں ہے کہ آپ اپنے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو دیکھ سکیں۔ یہ انسان کی توہین نہیں ہے، یہ انسانی عقل کا دائرہ ہے۔ اگر بندے کے کان نہ دیکھیں تو یہ کانوں کے ناقص ہونے کی دلیل نہیں ہے، اللہ نے کانوں کا دائرہ یہ رکھا ہے۔ تو یہ دائرہ ہے عقل کا، جس کو ہم کہتے ہیں عالم شہادت۔ عالم غیب جو ہے نا وہ عقل کے دائرہ سے ہی باہر ہے۔ مولانا روم کی وہ حکایت آپ نے سنی ہوگی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ چند نابینوں نے سوچا کہ ہم ہاتھی کو جانیں کہ ہاتھی کیا ہے۔ اب وہ چلے گئے، اب ان آنکھیں تو تھی نہیں، اب انہوں نے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ جس کا ہاتھ اس کے ٹانگوں پر لگا نا، اس نے کہا ہاتھی ایسے ہوتا ہے جیسے ستون ہوتا ہے۔ جس کا اس پہ کان پہ لگا اس نے کہا ہاتھی ایسے ہوتا ہے جیسے چھاج ہوتا ہے۔ جس کا پیٹ پہ لگا اس نے کہا ہاتھی ایسے ہوتا ہے جیسے دیوار ہوتی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کسی آنکھ والے سے پوچھ لیتے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ تو جو آنکھ والا ہے نا وہ عقل کے دائرہ سے ماورا پیغمبر کی ذات ہے۔ یعنی عقل کا جو دائرہ ہے نا وہ ہے حواس خمسہ اور عقل، اور دائرہ کیا ہے؟ عالم شہادت۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بندہ فوت ہوا تو انہوں نے اس کی قبر میں ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا۔ ایسے بنائی ہوئی کہانی ہے جیسے لوگ ویلے بیٹھے بناتے رہتے ہیں کہ ہم سنیں بھی کیا سوال جواب ہوتے ہیں قبر میں۔ تو جب انہوں نے بعد میں قبر کو کھیڑا، اس کو نکالا اور سننے لگے تو چھت گر گئی۔ میں کہتا ہوں چھت نہ بھی گرتی تب بھی تمہارا ٹیپ ریکارڈر فرشتوں کی آوازوں کو وہ ریکارڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ تم عالم شہادت میں ہو، وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، اس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے ان چیزوں کو ریکارڈ کرنا۔ اس لیے اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عقل کا ایک دائرہ ہے اور ہمیں عقل کے دائرہ کو سمجھ لینا چاہیے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں کہ قرآن مجید میں یا دین میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا ہے کہ لوگوں تم نے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے۔ اور دیکھیں مشرکین کا قرآن مجید جو ہے نا، یاد رکھنا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بحث نہیں کرتا۔ بڑے بندے بھی چھوٹی باتوں پہ بات نہیں کرتے، بڑے بندے کی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، یہ انسانی نفسیات کو بیان کرتا ہے، یہ انسانی سوچ کو مخاطب کرتا ہے، انسانی طرز فکر کو مخاطب کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا المیہ یہ ہے منکرین کا کہ وَكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کو یہ سمجھ نہیں سکے، اور ابھی ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا۔ مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے پیغمبر نے کہا
کہ لوگوں قیامت آئے گی. انہوں نے اس لیے نہیں جھٹلایا انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ مر گئے ہیں، دنیا ختم ہو گئی ہے اور قیامت نہیں آئی، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا جو ان کے علم میں نہیں آئی. میرے بھائی، اپنے علم کو حرف آخر سمجھنا اور یہ کہہ دینا کہ علم وہ ہے جو میں نے سمجھ لیا ہے اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ علم نہیں ہے، یہ مشرکین کا پرانا طریقہ ہے، یہ گمراہوں کا پرانا طریقہ ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم نے انبیاء پر ایمان لانا ہے. رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پہ ختم نبوت ہو گیا، انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا. میں روٹین میں اس پس منظر میں بات کر رہا ہوں. انبیاء پر ایمان لانا ہے اور پھر انبیاء پہ ایمان لانا کسی سیاسی لیڈر کی لیڈری کو ماننا نہیں تھا کہ جناب آپ فلاں بندے کو ووٹ دے دیں یا فلاں کو دے دیں، فلاں کو اچھا کہہ دیں یا فلاں کو برا کہہ دیں، کچھ نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ کا نبی جب جلوہ فرما ہو جاتا تھا تو پھر نجات اور تباہی کا مدار نبی کی ذات ہوتی تھی کہ تم نے اس نبی کو مانو گے تو نجات پاؤ گے، نہ مانو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، بھلا سے جتنی بھی باتیں کرتے رہو. سامعین محترم، آخر اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا؟ کیوں اللہ نے اپنے نبی بھیجے؟ اگر انسانی عقل ہی سب کو سمجھ سکتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں بھیجے جن پر ایمان لانا ضروری قرار دیا؟ اس لیے انبیاء بنی نوع انسان میں سے ہوتے ہیں بغیر کسی تعویل کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس بندے نے رسول کریم علیہ السلام کی مطلق بشریت کا انکار کیا وہ کافر ہے. مطلق بشریت سے مراد کیا ہے؟ کوئی بندہ کہے جی بشر نہیں تھے، انسانوں میں سے نہیں تھے، وہ کافر ہوگا. اس پر نص ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. بات کیا ہے؟ انبیاء کرام بنی نوع انسان میں سے ہوتے تھے لیکن بشری عیوب سے پاک ہوتے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان میں سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود اقدس کو نور بنا دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کا سایہ بھی نہیں تھا. سامعین محترم، انبیاء کرام بنی نوع انسان میں سے ہوتے ہیں لیکن انبیاء کرام عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے. عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے. جس طرح ایک عام بندے کے پاس علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہوتے ہیں، ایک حواس خمسہ اور ایک عقل. نبی کے پاس اس سے زائد ایک چیز ہوتی ہے جس کو حاسائے نبوت کہا جاتا ہے. یہ مسلکی باتیں تو الجھا دیتی ہیں بات کو. آپ ذرا پیچھے جا کے نبوت کی ساخت کو پڑھ لیں. جو بندہ نبوت کی ساخت کے کلام کرے گا وہ اس چیز کو لازمی ذکر کرے گا کہ انبیاء کے پاس عام انسانوں کے علاوہ علم حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ بھی ہوتا ہے جس کو حاسائے نبوت کہا جاتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ یبصر بها الغیب وما سیکون فی المستقبل. جیسے عام بندہ اپنے سامنے دیکھتا ہے نا، حال میں دیکھتا ہے، اللہ کا نبی نظر نبوت سے مستقبل میں دیکھتا ہے. جیسے عام بندہ عالم شہادت میں دیکھتا ہے، اللہ کا نبی نظر نبوت سے عالم غیب میں دیکھتا ہے. اور رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ صراحت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے اس طرح تاریکی میں بھی دیکھتے تھے، جس طرح سامنے دیکھتے تھے اس طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے.
اور جس طرح بدنوں کا جھکنا دیکھتے تھے اس طرح روح کی کیفیت کو بھی دیکھتے تھے۔ میرے بھائی، نبی کے پاس جو حادثہ ہوتا ہے نا، حادثہ نبوت، وہ ہے استعداد وحی، اس وجہ سے آتی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام موجود ہیں، جبریل امین آئے، ایک مرتبہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار تشریف فرما تھے اور جبریل امین آئے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ جبریل آئے تھے اور وہ تمہیں سلام کہتے تھے۔ اب حضرت عائشہ بھی تو وہیں تھی نا، حضرت عائشہ نے نہیں دیکھا جبریل کو، سرکار نے دیکھا، کیونکہ نبی دیکھتے ہیں حادثہ نبوت سے عالم غیب میں۔ میرے بھائی، جس طریقے سے عقل جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے، اس طرح عقل کا ایک دائرہ ہے، اور جو چیز عقل کے دائرے سے باہر ہوتی ہے وہ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا ہے۔ یعنی وحی جو ہے نا، وحی یہ انسان کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک انسان کو مادی آنکھ کی ضرورت ہے، اس طرح اس کو وحی کی بھی ضرورت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ عقل کی اہمیت کو سمجھے اور اس کے دائرہ کار کو بھی سمجھے۔ دیکھیے اب ذرا ایک پوائنٹ پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی عقل کی مخالفت نہیں کی، لیکن یاد رکھنا جب عقل اپنے آپ کو وحی سے مستغنی ثابت کرنے کی کوشش کرے، جیسے افلاطون نے کہا تھا، اس نے کہا نبیوں کا آنا حق ہے، لیکن نبی ناقص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ہم جیسے کامل لوگوں کے لیے نہیں۔ جو عقل اپنے آپ کو وحی سے مستغنی سمجھے وہ عقل برہانی ہے، اور جو عقل نور نبوت سے مستنیر ہو جائے وہ عقل نورانی ہے۔ اقبال نے کہا تھا ایک دانش نورانی ایک دانش برہانی ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی۔ جو دانش برہانی ہے نا، اس میں صرف حیرت ہے کہ رومی یہ سوچتا ہے کہ آیا کدھر سے میں، اور راضی یہ سوچتا ہے کہ آیا کدھر سے میں، اور رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں۔ یہ یعنی وہ رومی یا راضی کی توہین نہیں کر رہے، یہ کنسپٹ کو وہ کلیئر کر رہے ہیں اقبال، اس چیز کو بھی یاد رکھنا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی عقل کی مذمت نہیں کی۔ اللہ پاک نے، اور یہ ایک باقاعدہ علم ہوتا ہے جسے علم اسرار شریعت بھی کہا جاتا ہے، جس پر بہت سی کتابیں ہیں، بالخصوص حضرت شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ، یا ایک اور مافی الاسلام، بہت سی اس پر کتابیں ہیں، عقلیات اسلام وغیرہ وغیرہ اسلام سے، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ان کی لاجک بھی بیان کرتا ہے کہ تمہیں یہ حکم میں کس لیے دے رہا ہوں۔ یعنی دین عقل کی مخالفت نہیں کرتا، دین عقل کی ترغیب دیتا ہے عقل کو۔ مثلا اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا تو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ جب تم 5 مرتبہ جاؤ گے نا اللہ کو سجدہ کرنے تو تمہارا یہ احساس زندہ رہے گا کہ تمہارا کوئی رب ہے جو تمہیں دیکھتا ہے، جس کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے۔ اور روزہ فرض کیا، فرمایا لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تم میں تقوی کا نور آ جائے۔ حج فرض کیا، فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کی لاجک کو بھی بیان کیا ہے۔ اس کے باوجود
اللہ پاک بالکل قرآن مجید کی ابتدا میں یہ فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ ہے عقل کی بے بسی۔ میں پھر عرض کروں گا، خلاف عقل نہیں، عقل سے ماورا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے مالک مجھے ایسا کر دے کہ میں پیغمبر کی بات پہ اپنی عقل سے بڑھ کے یقین کروں۔ اور اقبال نے کہا تھا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کے استدلال تو بدلتے رہتے ہیں، عقل استدلال تو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ایمان کی بنیاد عقل پر نہیں رکھی گئی، عشق پر رکھی گئی ہے۔ عشق پر۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق الرسول بِكُلِّ مَا عُلِمَ مَجِيئُهُ بِالضَّرُورَةِ تصدیقاً جازماً مطلقاً۔ جو کچھ رسول کریم علیہ السلام نے خبر دی، اس کو اس طرح مانو کہ شک کا شائبہ تک نہ رہے۔ یقین کے اس آخری درجے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، علم حاصل کرنے کے 3 سٹیپ ہیں، یہ لبرل لوگ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے مشاہدہ ہے، پھر مفروضہ ہے، اور پھر تصدیق بنتی ہے۔ کہ نیوٹن نے دیکھا کہ سیب نیچے گرا ہے، اس نے کہا یار یہ اوپر کیوں نہیں گیا؟ پہلے مشاہدہ ہوا نا، سوال پیدا، پھر اس نے فرض کیا کہ بھی زمین میں کشش ثقل پائی جاتی ہے، مفروضہ ہو گیا۔ پھر اس پہ تحقیق کی تو ثابت ہو گیا کہ کشش ثقل زمین میں پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے مشاہدہ ہے، اس کے بعد مفروضہ ہے، اس کے بعد علم ہے یا یقین ہے۔ جبکہ مذہب تو کہتا ہے پہلے مان لو، تو پھر مذہب کی بنیاد علمی کیسے ہو گئی؟ میں یہ بات عرض کروں کہ مذہب کے مقدمات بھی وہی ہیں جو سائنس کے ہیں۔ مذہب پہلے تمہیں ایک حقیقت بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے پرکھو اس بات کو عقل کی دنیا میں۔ مذہب نے بتا دیا کہ اللہ کیا کوئی کام بغیر کسی کرنے والے کے ہوتا ہے؟ کوئی منصوبہ بغیر کسی منصوبہ ساز کے ہوتا ہے؟ پرکھو اپنے اپنے استدلالات سے، پرکھو مذہب کے بتائے ہوئے مقدمات کو، تو تمہیں وہی چیز ثابت ہو جائے گی جو تمہیں مذہب نے پہلے قدم پر کہہ دی تھی۔ یعنی مذہب تمہیں اس معاملے میں استدلال کے چکروں سے نکال کے یقین پہلے قدم پہ دے دیتا ہے۔ یہ تو مذہب کا احسان ہے یار، یہ تو مذہب کی نیکی ہے انسانیت پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب میں عرض کر چکا کہ جو حواس خمسہ اور عقل میں نہیں آتا، لا یدرکہ الحس ولا یقتضی بداہۃ العقل، یہ غیب ہے۔ تو کیوں کہا گیا پہلے قدم پر کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں؟ میرے بھائی اس لیے کہا گیا کہ عقل کا دائرہ کار متعین ہو جائے، کہ تمہاری عقل کبھی فرشتوں کو نہیں دیکھ سکے گی، کبھی جبریل کو آتا نہیں دیکھ سکے گی۔ تمہیں اپنی عقل کے دائرے کو محدود کر کے جو حقائق اللہ کے پیغمبر نے بتا دیے ہیں اس پر آخری حد تک یقین لانا ہوگا، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، اور یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ سامعین محترم، اس کی میں مثالیں بھی دینا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔